الفاتحة. اللہم صلی علی محمد آل محمد عزیزان ایمان، چونکہ یہ مجلس قریب ہے امام رضا علیہ السلام کی ولادت سے 3 دن پہلے ولادت ماسعادت کی تاریخ گزری ہے، آپ ہی کا چرچا ہو رہا ہے، لہذا ایصال ثواب کے بہانے سے امام کا ذکر احادیث اور روایات کے ذریعے سے پیش کر دیا جائے، اور اس میں جو ہم کو نتیجہ لینا ہے اس نتیجے کی طرف اشارہ کیا جائے۔ ایک تو سب سے پہلے جو نتیجے اور راحت کی بات ہے، چونکہ اس وقت ایران میں اور مشہد میں شیعان حیدر کرار کے لیے بہت ہی راحت کی بات تھی، بہت آرام تھا۔ پورے ایران میں جہاں جہاں پہلے سے شیعہ موجود تھے ان کو کوئی ستا نہیں رہا تھا، چونکہ امام کے آنے سے پہلے شیعت قوم میں آ چکی تھی اور تھوڑے بہت صفوار میں آ چکے تھے، کچھ مشہد میں بھی آپ کے چاہنے والے پہلے سے پہنچ چکے تھے، لہذا جو امام کے ذریعے سے ایک میسج دینا ہے وہ میسج یہ ہے کہ امام جب تشریف لائے اور امام نے دیکھا کہ جو ہمارے چاہنے والے ہیں، ہمارے خلبے کے لوگ، ہمارے خاندان کے لوگ، ہمارے علاقے کے لوگ، وہ مدینے میں بڑے فشار میں ہیں، بہت تکلیف میں ہیں، چاہے وہ بغداد میں ہو، چاہے مدینے میں ہو، چاہے عراق کے کسی کونے میں ہو۔ امام نے پہلا کام یہ کیا کہ جتنا آپ سے ہو سکا اپنے علاقے سے اپنے امام زادگان کو بلایا اور ایران میں بسا دیا۔ آج انشاءاللہ آپ تشریف لے جائے تو مشہد تو مشہور ہے، خوب مشہور ہے، اس کے علاوہ 8000 قبریں امام زادوں کی ایران میں موجود ہیں۔ ایک سلوات جس میں 400 سے زیادہ تو قوم مقدسہ میں موجود تھے امام کی قبریں، ایک ہی جگہ پر 40 قبریں، جس کو چہل اخترام کہا جاتا ہے، 40 لوگ ایک جگہ پر شہید ہو گئے تھے، ابھی بھی 40 قرآن وہاں پر رکھا گیا ہے۔ یہ تو جو زائرین جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے، چونکہ قافلہ سالار اگر ایک ایک جگہ کی زیارت کرانے لگے گا تو اس کو بڑا مہنگا پڑ جائے گا، لہذا یہ اندر کی باتیں بتاتے نہیں، بس مشہد کی زیارت کرا دیتے ہیں۔ قوم کی بہت ہوا تو تہران کی سلوات بھیجے آمد اس میں ٹائم
بھی لگے گا جب اتنی زیادہ زیارتیں کروائیں گے اور جگہ جگہ بتانے جائیں گے گاڑی سے جانا پھر کھانے کا انتظام پھر آنا جانا، اس سے ٹائم میں بھی اضافہ ہوگا اور ان کی جو تھوڑا بہت بچت ہو جاتی ہے اس بچت بھی مار کھا جائے گی، لہٰذا زیادہ تر وہ ظاہری نہیں کرتے، اگر قابلیت صلاحیت ہے بھی بتاتے نہیں۔ لیکن امام نے اپنے زمانے میں جتنا ہو سکا آپ کی جہاں جہاں کی نظر گئی کہ یہاں کے لوگ پریشان ہیں اور جہاں پر ہم ہیں وہاں بلا لیں تو ان کو آرام مل جائے گا، مکے والوں کو بھی بلایا، مدینے والوں کو بھی بلایا، بغداد والوں کو بلایا، یہ بلایا نہیں ہے بلکہ آج کے نوجوانوں کو ہم کو اور آپ کو ایک درس دے دیا ہے کہ دیکھو اگر اپنے علاقے سے تم کہیں باہر چلے جاؤ اور تم کو دیکھو تو قدرت مل گئی ہے، طاقت مل گئی ہے، تو خود تنہا آرام میں نہ رہو، اپنے کنبے والوں کو بلاؤ، اپنے خاندان والوں کو بلاؤ، اپنے علاقے والوں کو بلاؤ، جتنے گھروں میں چولہا جلتا جائے گا تم کو اللہ تعالیٰ ثواب دیتا چلا جائے گا۔ سلوات بھیجا بہت بڑا درس دیا یہ ماشاءاللہ آج کے دور میں علامہ صاحب نے بھی کیا، جہاں کے آپ لوگ ہیں، آپ کراری کے ہیں تو علامہ صاحب کراری میں یقیناً ایک زمانے میں بڑی پریشانی تھی، تھوڑے بہت لوگ وہاں پہ نکلے تو وہاں راحت ملی۔ اس کے بعد جب علامہ کراروی صاحب یعنی ذیشان حیدر جوادی صاحب نکل کر کے ابوظہبی پہنچے ہیں، ابوظہبی پہنچنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ وہاں بہت زیادہ آرام ہے، تو تقریباً اپنے علاقے سے 250 نوجوانوں کو وہاں پر بلایا اور وہ 250 نوجوانوں کو اتنی اچھی جاب دلائی کہ آج پوری برکت جو الہ آباد میں ظاہر ہو رہی انہی کے ذریعے سے، کراچی میں برکت ہے، الہ آباد میں برکت ہے، اطراف میں برکت ہے۔ سلوات بھیجا لوگ پھر بڑے اچھے ہوتے پر ہوئے اور وہاں سے کمانے کے بعد بھیجا تو بچے بھی اچھی پڑھائی کیا، بہترین مسجدیں، بہترین اللہ خانے ہیں، بہترین ان کے مکانات ہیں، امکانات ہیں۔ یہ سبق کس سے لیا؟ علامہ جوادی صاحب کہ تھوڑا سا راحت مل گئی ہے تو جتنا ہو سکے نوجوانوں کو کھینچ لو، جتنا ہو سکے یہاں پر بسا دو۔ یہ 8ویں امام سے لیا ہے کہ مدینے میں بہت زیادہ راحت نہیں تھی رسول کے چاہنے والوں کو، علی کے چاہنے والوں کو، یہ 8ویں امام کو جو کہ ظاہری طور پر ولایت عہدی آپ کو ملی ہوئی تھی، حالانکہ آپ قبول نہیں کر رہے تھے، لیکن جب دیکھا کہ فشار بہت زیادہ ہے اور وہ بھی ملعون اس وجہ سے دینا چاہ رہا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آ گیا تھا کہ اگر یہ نہ کرتا تو اس کی حکومت چلی جاتی، چونکہ جب 7ویں امام کو شہید کیا تو ہر طرف سے الغار ہونے لگی کہ یہ دشمن ہے، یہ ان کے نام پر حکومت بنائے، چونکہ اس نے یہی کہا تھا الرضا لآل محمد، یہ حکومت بناؤ، ہم آل محمد کو راضی کریں گے، ہم آل محمد کو راضی کریں گے۔ حالانکہ جب اس نے شہید کر دیا 7ویں امام کو تو دیکھا ہر طرف سے خطرہ ہے، تو 8ویں امام سے بات کیا کہ کسی طرح سے امام آ جائیں اور آنے کے بعد میرے بعد کی خلافت کو قبول کروانے میں عہدی، یعنی میرے بعد کی جو ولایت ہے قبول کر لیں۔ امام خوب جانتے تھے کہ یہ دل سے نہیں دینا چاہتا، لہذا آپ نے فرمایا کہ پہلے بتاؤ یہ خلافت تمہارا حق ہے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے یا تمہارا حق نہیں ہے؟ اگر تمہارا حق ہے تو تم کسی کو دے نہیں سکتے، اور تمہارا حق نہیں ہے تو تم کو کس نے بنایا ہے کہ جو چیز تمہارے پاس نہ ہو تم کسی کو دے دو؟ ایک سلوات بھیجا لہذا جب امام کو بلایا، چونکہ بہر حالات واقعات ہیں، حدیث سے تو میں نے استفادہ کیا برکتی طور پر کہ جب امام چلے ہیں جو لینے کے لیے گیا تھا اس کا نام تھا رجا ابن زہاک، جو بہت بڑا اس کا معمول کا سفیر بھی تھا، جگہ جگہ اسی کو بھیجتے، بڑی قابلیت صلاحیت تھی اور بڑے طریقے سے جاتا تھا کہ لڑائی نہ ہو، جنگ نہ ہو، فساد نہ ہو، کیونکہ 8ویں امام کو بلانا بہت بڑی بات تھی ایسے زمانے میں جب حکومت دباؤ میں ہو اور 8ویں امام کو لے کر کے آنا۔ لہذا اس سے کہا تھا کہ دیکھو شہروں سے لے کر کے نہ آنا، ان کو گاؤں اور دیہات سے لے کر کے آنا اور کسی طرح سے ہم تک پہنچا دو، اور راستے میں جو واقعات و حالات ہوں اس کو تم لکھ کر کے میرے پاس لانا، اس لیے کہ ساری باتوں کو یاد نہیں رکھ پاؤ گے۔ لہذا وہ ایک ایک بات کو نوٹ کر رہا تھا، اس کا نام رجا ہے۔ اس نے راستے میں دیکھا کہ ایک جگہ پر امام غائب، یعنی جیسے ہی آپ مدینے سے نکلے اور مدینے سے نکلنے کے بعد ابھی مورو نہیں پہنچے ہیں، ایک دیہات پڑا، دیکھا سواری خالی، نہ امام نظر آ رہے ہیں، نہ امام کے جو ہاتھ چاہنے والے حوالے موالی ہیں وہ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ بہت پریشان ہو گیا، دوڑا، پتہ چل گیا کہ امام سامنے کی طرف ہے، چونکہ نور دکھائی دے رہا تھا،
جب امام جا رہے تھے وہاں پر پہنچا تو دیکھا ایک تشیع جنازہ ہو رہی ہے. تشیع جنازہ میں امام نے اشارہ کیا جنازے کو رکھا جائے. جنازہ رکھا گیا. بہت سے لوگ آئے امام کے قدم چومنے لگے. امام جنازے کے قریب گئے اور جانے کے بعد پہلے اس کو سینے سے لگایا. سینے سے لگانے کے بعد اس کی پیشانی کو بوسہ دیا اور بوسہ دینے کے بعد کان میں فرمایا لا تحزن ولا تخف. نہ تجھ کو ڈرنے کی ضرورت ہے نہ تجھ کو حزن و ملال کی ضرورت ہے چونکہ تو میرا چاہنے والا ہے. تیری قبر بھی جنت ہے تیری آخرت بھی. اللہ اس کا نام لے کر آیا تو ایک آپ کا چاہنے والا تعجب میں پڑ گئے مولا آپ اس علاقے میں پہلی دفعہ آنے ظاہری طور پر کبھی سنا نہیں گیا کہ اتحاد سے آپ کا گزر ہوا ہو. آپ جنازے کے پاس آئے اتنا احترام کیا تشییع جنازہ کیا اس کے بعد قبر میں جنازہ اتروایا. پھر قبر میں اتروانے کے بعد آپ نے کان میں کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں ہماری ولایت تمہارے ساتھ ہے. پھر آپ نے اس کا نام لے کر کے فرمایا اس کا بھی نام لیا اس کے بابا کا نام لیا. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تب امام نے فرمایا تمہیں خبر نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسی ولایت دے دیکھے چونکہ ایسی مجلس اصال ثواب کی کہ ایک نصیحت بھی ہو جائے لہذا امام نے نصیحت فرمایا کہا تمہیں خبر نہیں ہے کہ جتنی بھی کائنات میں ہمارے چاہنے والے سارے شیعہ ہیں ان کے اعمال کو ملائکہ صبح میں بھی پیش کرتے ہیں شام میں بھی پیش کرتے ہیں. یہ ایسا میرا چاہنے والا ہے کہ اس کے اعمال کو میں دیکھ کے آ رہا ہوں. یہ نمازی آدمی ہے یہ پرہیزگار آدمی ہے یہ مولائی و فدائی ہے. ایسے ہی امام کسی کی تائید نہیں کر دیتے. اس کے بعد اس کو تعجب ہوا کہا مولا اتنی بڑی بات آپ نے فرما دی یقیناً آپ میرے مولا اور آقا ہیں ہم قبول کرتے ہیں لیکن اگر قرآن سے حوالہ دے دے تو قرآن سے حوالہ دے دے تو آیت سے اور یقین ہو جائے گا. تب امام نے آیت پڑھی کہا قرآن میں تم نے آیت نہیں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اے رسول ان سے کہہ دو کہ یہ عمل کرتے جائیں فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ قُلْ اعْمَلُوا اے رسول ان سے کہہ دو کہ جو چاہو تم عمل کرو فَسَيَرَ اللَّهُ تمہارے اعمال کو تمہارا اللہ دیکھ رہا ہے. پھر فرمایا وَرَسُولِهِ اور تمہارے اعمال کو اس کا رسول دیکھ رہا ہے. پھر فرمایا وَالْمُؤْمِنُونَ اور وَالْمُؤْمِنُونَ میں سب سے پہلے امیر المومنین آتے ہیں اس کے بعد امام حسن ہے پھر امام حسین ہے پھر آج ہے امام کہ اے رسول ان سے کہہ دو تم جو بھی عمل کرو یہ نہ سمجھو کوئی دیکھنے والا نہیں اللہ دیکھ رہا ہے اس کا رسول دیکھ رہا ہے. والمومنون مومنون میں بھی ایسا اللہ تعالیٰ نے درجہ رکھا ہے کہ کوئی پہلے درجے میں فائز تھا کوئی 8ویں درجے میں فائز تھا کوئی 10ویں درجے پر ایمان کے فائز تھا اور کوئی کل ایمان ہے. یقیناً جو کل ایمان ہے اس کو یہ اختیار ہے. ہر ایک دوسرے کے اعمال کو لوگ نہیں دیکھ سکتے مومن ہیں لیکن یہ چیز اللہ نے نہیں دیا ہے لیکن خود اپنے آپ کو گواہ بنایا ہے اپنے رسول کو گواہ بنایا ہے اور اس کے بعد مومنون یعنی امیر المومنین کو گواہ بنایا ہے کہ تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. پہلے حدیث اتنی پڑھی جاتی ہے لیکن آگے بھی حدیث ہے. پھر امام نے فرمایا اگر تمہارے اچھے اعمال ہوتے ہیں تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے لیکن اگر تمہارے برے اعمال ہوتے ہیں تو میرا دل ٹوٹ جاتا ہے. ایک سلوات لہذا فرمائے کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا. اے میرے شیعو ہمارے لیے زینت کا سبب بننا ہمارے لیے تم ذلت کا سبب نہ بننا. اور اسی حدیث اور آیت کے تحت اگر یہ بھی جملہ کہہ دیا جائے تو مناسب ہوگا. آج آپ نے دیکھا کہ دنیا اتنا ترقی کرنے کے بعد چونکہ نقطے کی بات ہے اور ماشاءاللہ آیت سمجھانے کے لیے بات جلدی سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں بھی دیکھ رہا ہوں اس کا رسول بھی دیکھ رہا ہے مومن. اور پھر مولا نے فرما دیا کہ تمہارے اعمال ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. کچھ اماموں نے فرمایا کہ ہفتے میں ایک دن 8ویں امام نے فرمایا کہ دونوں ٹائم ہمارے سامنے فرشتے اور ملائکہ معین ہے تمہارے اعمال کو لاتے رہتے میں دیکھتا رہتا ہوں نگرانی کرتا رہتا ہوں میں تمہارے اعمال کا شاہد ہوں. تو آج 1400 سال کے بعد ماشاءاللہ ہمارے پپو صاحب بھی جا چکے ہیں دبئی تائید کریں گے ہماری اس بات کی کہ انڈیا میں تو اتنا زیادہ رواج نہیں وہاں بہت زیادہ رواج ہے کہ تقریباً ہر 40-50 قدم کے فاصلے پر ایک کیمرہ لگا ہوا
वहाँ दुबई वगैरह चले जाएंगे तो आपको ज़्यादा पुलिस नहीं मिलेगी, ये कैमरा संभाले हुए मेन ऑफिस बनाए वहीं बैठे हुए रहते हैं। थोड़ा किसी ने गड़बड़ किया फौरन फोर्स आ जाती है, उठा ले जाती है, लोग समझ भी नहीं पाते कि फोर्स आई कहाँ, वो कैमरे लगे हुए देख रहे हैं। और इंडिया में तो क्या कर दिया है, कैमरा लगाने के बाद नीचे लिख भी दिया है, वहाँ लिखा हुआ नहीं है, वहाँ ऐसा बनाए कि लोग समझ न पाए, समझे कि कोई बल्ब लगा हुआ है, कोई ट्यूबलाइट लगी हुई है, कोई रोशनाई के लिए कुछ लगा हुआ, कोई टार्च है, लेकिन वो कैमरे लगे हुए हैं जगह जगह, हर चौराहे पर लगा है, हर सड़क पर लगा हुआ है, और वहीं से खींच लेते पकड़ लेते हैं। यहाँ तक कि अगर देखते जरूरी नहीं पकड़ना तो दर्ज कर लेते। जब एयरपोर्ट में दाखिल होता है, जैसे ही पासपोर्ट दाखिल किया, पूरी सामान है सामने आ जाती है, ऑफिसर पूछता जाता है तुम छमने को वहाँ गए थे, पंचमने को वहाँ गए थे, जुमा को वहाँ मिलने गए थे, सलवात भेजे हालांकि कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इशारा कर देता तुम हमारे कैमरे में थे, जहाँ तो मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन फला जगह मिल के जा रहे हो, फला जगह मिल के जा रहे हो, ये मेरे नजर में तुम्हारा परबंदा बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ 30-30 किलोमीटर पर लगा हुआ है, आप देखें हर 30 किलोमीटर पर नीचे लिखा रहता है तीसरी आंख की जद में है आप, तीसरी निगाह आपको देख रही है। और इंसान जो है कितनी लापरवाह हो, लेकिन 2 किलोमीटर पहले से अपने आप को संभाल लेता है। अगर गाड़ी 105-10 पर है तो 70-80 पर ला देता है, कैमरा देख रहा है, कैमरा देख रहा। ताज्जुब की बात है, आज 1400 साल के बाद एक आम कैमरा देखे तो इंसान डर जाता है। जहाँ 14 कैमरे लगे हैं, कोई मदीने से देख रहा है, कोई मक्के से देख रहा है, कोई मशहद से देख रहा है। 1400 साल से ये की इजाज़त अब है, हमारे पास पहले से इजाज़त है। हमारे इमामों की निगाहें ऐसी है, क़यामत तक के लिए है। आपकी निगाह रसूलुल्लाह ने खुद फरमाया कि तुम्हारे लोग के लिए है कि तुम पलट के देखो तो ये कहो वहाँ पीछे कोई खड़ा है। अल्लाह ने हमको ऐसे बनाया है कि हम जैसे सामने देखते हैं ऐसे ही पीछे भी देखते हैं, हमारे लिए मुड़ने की जरूरत नहीं। आता कभी कभी नए नमाजी आते थे तो सोचते थे कि जैसे तैसे पढ़ ले, रसूलुल्लाह देख थोड़ी रहे हैं, लेकिन नमाज के बाद रसूलुल्लाह बुलाते ही बताओ रुकू में पहले क्यों चले गए, सजदे में पहले क्यों चले गए। सलवात भेज जाहिर फरमाते थे रसूलुल्लाह कि ऐसा ना समझो कि हम सजदे में हैं तो तुमको नहीं देख रहे, हम रुकू में हैं तुमको नहीं देख रहे हैं। पहले सजदे में चले गए, फिर से नमाज, पहले तुमने रुकू कर लिया फिर से नमाज पढ़ो। मतलब अगर किसी ने जमात से पहले ऐसा कर लिया तो नमाज बातिल हो जाती है। तभी बहुत समझाया जाता है कि पेश नमाज के बाद सारे अरकान अदा करो, तकबीर भी बाद में अदा करो, रुकू में भी 1 सेकंड बाद जाओ, सजदे में 1-2 सेकंड बाद जाओ और बाद में उठो। तो ये रसूलुल्लाह बताते रहे। तो हमारे मासूमीन को अल्लाह ताला ने सिर्फ आँख का कैमरा नहीं दिया था, पूरे वजूद से देखा करते थे। आपका सर भी देखता था, आपका सीना भी देखता था, आपका हाथ भी देखता था, आपकी पुष्ट भी देखते थे। लिहाजा ये 8वें इमाम ने जाहिर कर दिया मेरे जद के लिए भी है और मेरे लिए भी ऐसा है। और याद रखो कि यकीनन जैसा हमारा दर्जा है ऐसे ही दर्जा अल्लाह ताला दे सकता है हमारे मोमिनीन को, हमारे मुत्तकीन को। अगर वही निगाह पैदा कर ले, अगर वही जलालत पैदा कर ले तो यकीनन आज जैसे हम देख रहे हैं अल्लाह ताला इतना दर्जा बढ़ा देगा कि वैसे ही सलमान भी देखेगा, वैसे ही खम्मर भी देखेगा, वैसे ही मीसम भी देखेगा। सलमान भी बहुत जल्दी माशाल्लाह, चूंकि बहरहाल 2 मजलिस साल सवाब की जमा हो गई है, लिहाजा 2-4 मिनट पड़ जाएंगे। सलवात भेजे अल्लाह अकबर। क्या इमाम ने बदला लिया है, आप देखें ये बदला नहीं तो और क्या। ये इमाम चले जा रहे हैं, आगे पीछे मजमा लगा हुआ है। इंशाल्लाह ज़ियारत कराए तो एक जगह पर मजमा नजर आया था जिसको कदमगाह कहा जाता है, वहाँ पर सारा मजमा जा चुके। देशकूर ज़माने में भी बहुत पढ़ा लिखा था। आज जितनी किताबें बड़ी बड़ी हैं हमारे पास, जो सियाह सित्ता है सब है, ज़्यादातर इसके राइटर वही है देशकूर, उसी ज़माने से काबिलियत आ गई। 8वें इमाम के दौर से बहुत बड़े बड़े आलिम। लिहाजा जब वहाँ पर पहुँचे तो हयाजान और लोग रोने लगे, चाह रहे थे कि एक दफा इमाम अपनी निगाह दिखा दे, अपने चेहरे को दिखा दे। चूंकि इमाम निकाब पहने हुए थे, हर तरफ से पर्दा था। जब बहुत ज्यादा हुआ तो एक
चाहने वाले ने कहा मौला यहाँ पर तकरीबन 24,000 लोग खड़े हुए हैं और आपसे आपकी जद की एक हदीस सुनना चाहते हैं, आप एक कलमा इनायत फरमा दीजिए। इमाम ने सवारी को ठहरवाया, कहा सवारी ठहराई जाए। आपने महमिल को हटाया और हटाने के बाद एक जुमला फरमाया, कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी फमन दखला फी हिस्नी अमिना मिन अदाबी। ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा मजबूत किला है, जो इसमें दाखिल हो जाएगा वो मेरे कले में आ जाएगा, उसको अदाब से अल्लाह महफूज कर देगा। लोग रोए जा रहे थे, लिखे जा रहे थे। मैंने बाकायदा तारीख में आया कि 24,000 लोग तो सिर्फ कलम दावात ले खड़े, यानी मतलब देखने वाले हो रहे होंगे। 24,000 लोग कलम दावात, यानी बड़े बड़े आलिम थे जो चाह रहे थे कि हदीस को लिख लें। मैं कहूँगा मौला ये आप 24,000 कलम दावात नहीं निकलवा रहे हैं, बल्कि अपने जद का बदला ले रहे हैं कि जद ने एक कलम दावात मांगा था, लोग देने के लिए तैयार नहीं थे। मोटे में इतना ज्यादा निकलवा दिया कि ये भी लेके खड़े हैं, ये भी लेके खड़े हैं, ये भी सलवात भेजा। फिर हैजान बढ़ा। थोड़ी देर के बाद अब इमाम ने पूछा कि आप कैसा क्रिया किए, आवाज आ रही। लोग रोने लगे, क्योंकि एक झलक जो देखा तो और छप्पा पड़ गया कि जो उसमें पुराने थे जिन्होंने पढ़ा था कि रसूलुल्लाह की यही झलक है, रसूलुल्लाह की यही सूरत है, वो रोने लगे चिल्ला चिल्ला करके कि यकीनन ये तो मेरे दरमियान में रसूल खुदा आ गए, उनका बेटा है, उनका नवासा। लेकिन आखिर में इमाम ने फरमाया कि फिर से महमिल का पर्दा हटाया जाए, लोग दोबारा देखना चाहते हैं। और ये कलमत कह रहे थे फजी थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा और बढ़ा दिया। यानी आपने कलमा जो फरमाया पूरा जुमला है, क्योंकि इमाम ने ऐसे नहीं तो मैंने दरमियान से अर्ज कर दिया, इमाम ने पहले पूरी सनद बयान की है कि मुझसे मेरे जद ने फरमाया है, मेरे जद से मेरे बाबा ने फरमाया है, मेरे बाबा से मेरे पोते ने फरमाया है। उसके बाद आगे बढ़ते हुए आप अमीरुल मोमिनीन तक गए हैं, अमीरुल मोमिनीन से फिर आप जो है वहां तक पहुंचे रसूल खुदा तक, रसूल खुदा से जिब्राइल तक, और जिब्राइल से अल्लाह तक, अल्लाह से कलमा महफूज तक, लौह महफूज तक। सलवात भेजा। फिर जब उन लोगों ने कहा कि हुजूर और बढ़ाइए और बढ़ाइए, यकीनन कलमा तो सुन लिया है, हम लोगों ने लिख लिया है, लेकिन थोड़ा सा और बढ़ाइए। तो इमाम ने फरमाया जो अभी मैंने कहा है, कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी फमन दखला फी हिस्नी अमिना मिन अदाबी, ये ऐसे ही नहीं है, बेशर्तिहा व शुरूतिहा व अना मिन शुरूतिहा। इस कलमे को पढ़ने के लिए शर्त है, और उन शर्तों में एक शर्त हमारी विलायत है। यानी जब भी कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, फौरन कहो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और जब कहो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह फौरन कहो अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तकीन अली वलीउल्लाह व वसीयुहु। सुभान अल्लाह। मामून आपने तो आराम से सुन लिया, मामून काम किया सुनने, चूंकि रजा ने कहा नहीं, कोई खास बात नहीं हुई, एक कलमा लिखा दिया इमाम ने। मामून ने कहा कलमा ये तो इमाम ने अपनी खिलाफत का ऐलान कर दिया, अपनी विलायत का ऐलान कर दिया। बहुत बड़ी बात है कि तीनों कलमे का ऐलान, तो लिहाजा इमाम जब आए हैं आपको जाहिरी तौर पर बड़ी राहत दी गई। और इमाम ने सिर्फ मजलिस नहीं की, बल्कि क़यामत तक की राह हमवार किया कि मजलिसें कैसे की जाए। क्योंकि इमाम को 2.5 साल तक जो मौका मिला है, सबसे ज़्यादा उसमें जो काम किया मजलिसें करवाई, बहुत ज़्यादा अपने जद को याद किया है। यानी क़यामत तक के लिए बता दिया कि मजलिस कैसे की जाए, शूरा को कैसे बुलाया जाए, ज़ाकिरीन को कैसे बुलाया जाए, अल्लाहु अकबर, हर चीज़ को। और आखिर में जो आपने वसीयत फरमाया है, एक एक जुमला इतना सही निकला। वसद को बुलाया, कहा वसलत इधर आओ, देखो मेरी शहादत वाक़ई होने वाली है, और मेरी जब शहादत वाक़ई होगी तो ये चालाकी करेगा। मामून की तरफ इशारा किया कि ये चालाकी करेगा, चूँकि हारून यहाँ पर दफन है, वहीं पर हमको दफन कराने की कोशिश करेगा, और कोशिश ये करेगा कि अपने बाप के पाँव मुझे दफना है, जहाँ इसके बाप का पाँव है वहाँ मेरी खबर बनाए। अब असल ने हाथ जोड़ दिया, बोला फिर कैसे रोके? कहा नहीं, तुमको रोकने की जरूरत नहीं, कब्र खोदने देना, कब्र खोदेगा वो, वहाँ अल्लाह की तरफ से एक ऐसा पत्थर निकलेगा कि बड़ी बड़ी मशीनें फेल हो जाएंगी, पत्थर नहीं टूटेगा। कोशिश तो बहुत करेगा कि पत्थर टूट जाए, जब पत्थर नहीं टूटेगा तो फिर ये सोचेगा कि बाईं तरफ दफन कराए, हारून के बाईं तरफ, और जैसे ही बाईं तरफ खोदेगा
تو ماشاءاللہ دیکھیں آپ یہاں پر یقیناً آپ کا دل جو ہے بہت زیادہ خوشی اچھل جائے گا. لیکن یہ جملہ میں کہہ دوں کہ امام نے پھر ایک تحفہ دیا. ابو سلمہ کو اپنے جیب سے نکال کے ایک تحفہ دیا. کہا دیکھو جب بائیں طرف کھودے گا وہاں بھی میری قبر نہیں ہے, میری قبر سرانے ہے, اور وہ بھی تھوڑے فاصلے سے فوراً سر کے پاس نہیں ہے, سرانے ہے. جب بائیں طرف کھودے گا تو وہاں پر تھوڑا گہرائی میں جاتے ہی پانی نکلے گا, اور صرف پانی نہیں نکلے گا بلکہ مچھلیاں نکلیں گی, اور جب مچھلیاں اوپر آ کے منہ کھولے تو میری طرف سے روٹی دے دینا کہ تمہارا امام تم کو رزق دے کے گیا ہے, ان کے ہاتھ میں تمہارا کہ اب جو ہے اس کے سرانے اور سرانے کو بھی چھوڑے گا, اس لیے بہت دور خبر ہے اور اللہ نہیں چاہتا تھا کہ ظالم کے ساتھ ہو. یقیناً وہاں پر جانے کے بعد لوگ لعنت کرتے ہیں, اور ہمارے پاس ایسی بھی روایتوں میں ہے کہ اگر کوئی غلط جگہ دفن ہو جاتا ہے جہاں اس کی جگہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ نقالہ رکھا ہے, اس کو کھود کر کے وہاں لے جاتے ہیں جہاں اس کا حق ہے. یعنی رسول اللہ کے جو بغل میں بھی ہیں ان کا حق نہیں ہے تو وہاں پر وہ ہیں نہیں موجود. ایک صلوات بھیجا تقریر میں بھی سماعت فرمایا, جمعہ کو بھی, اور اس دن تقریر میں آخر کے بعد یعنی امام کے اتنے فضائل ہیں کہ پڑھتے رہے. کہاں تک امام نے اللہ اکبر, یعنی یہ تو امام معصوم ہے. جب آپ کی بہن کو اتنا بڑا درجہ دیا گیا ہے کہ معصومہ ام کہا جاتا ہے, اللہ اکبر کریمہ اہل بیت کہا جاتا ہے, لیکن یہی سے ربط مسائل میں ایک جملہ عرض کر دیا جائے. مرحومہ کے اشارے ثواب کی مجلس ہے, دو مرحومہ ہیں, لہذا معصومہ ام میں کہوں گا آپ کا دل بہت مضبوط تھا, آپ کا دل بہت محکم تھا, لیکن جیسے ام کے قریب آپ پہنچی اور آپ نے دیکھا کہ سیاہ پردے لگے ہوئے ہیں, ایک معظمہ کو بلا کے پوچھا کہ امیران میں اندر داخل ہوئے یہ کالے پردے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ ہاتھ جوڑ کر کے عرض کیا جس کی تلاش میں آپ آئی ہیں ان کو زہر دے دیا گیا, آپ کے بھائی آٹھویں میں موجود نہیں ہے. ارے تاریخ یہ کہتی ہے معصومہ ام گر گئی, بے ہوش ہونے کے بعد 17 دن تک بے ہوش رہی, دنیا سے چلی گئی. میں کہوں گا معصومہ ام یقیناً آپ کا لاکھوں سلام, آپ کا دل بڑا مضبوط ہے, لیکن آپ نے صرف سنا تھا برداشت نہ کیا. ارے ذرا کربلا میں آئیے, ایک بہن اپنے بھائی کے قریب 70 قدم کے فاصلے پر کھڑی ہے اور یہ کہہ رہی ہے اے عمرے ساتھ تو دیکھ رہا ہے, میرے ماں چاہے وہ دماغ. یہ ایسا جملہ تھا ارے حسین کے کانوں سے ٹکرایا, حسین نے اپنی کیوڑیوں کو توڑ دیا, سر اٹھا کر کے فرمایا یا اختی ارجعی الی الخیام, اے میری بہن میری زندگی میں خیمے کے باہر نہ نکلو, ارے خیمے میں واپس جاؤ. خیمے تک پہنچنا تھا, دیکھا زمین کربلا لرز رہی ہے, بیٹا سجاد ارے دیکھو کیا ہو گیا ہے, زلزلہ ہے. سید سجاد نے فرمایا خوبی اما ذرا خیمے کا پردہ تو ہٹائیے. ارے پردہ ہٹا, فرمایا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. اے خوبی اما میں یتیم ہو گیا, آپ دن آئے.